السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا اسلامیت کا ٹاپک ہے عقائد اسلام۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقیدے کا لفظ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی باندھنے اور مضبوط گرہ لگانے کے ہیں۔ در حقیقت دل کے یقین کرنے کے عمل کا نام ہے، اور وہ ہے دل کا کسی بات پر ایمان رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عقد لفظ سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی ہیں باندھنے اور گرہ لگانے کے۔ اس بات کو دل سے تسلیم کر لینا، دل سے یقین کرنا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس بات کی تصدیق کرنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی عقیدے ہیں، جن میں سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ عقیدہ توحید سے مراد وحدانیت یعنی ایک ماننا، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، زندگی ہمیں اسی نے دی ہے اور ہمیں اسی کے حکم سے موت آنی ہے۔ یہ سب کیا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی بھی اس کی عبادت میں شریک نہیں۔ دوسرا عقیدہ ہمارا ہے عقیدہ رسالت یعنی رسولوں پر ایمان لانا۔ عقیدہ رسالت سے مراد رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تمام انبیاء رسول کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا ہے۔ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید تھا۔ عقیدہ رسالت سے مراد ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا۔ ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، ان کو برحق ماننا، ان کو اللہ کا نبی ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے ہمارا عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت سے مراد آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور مرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مال کا حساب دینا ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں سزا و جزا کے حقدار ہوں گے۔ یعنی کہ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم تمام لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا روز محشر۔ اور روز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے اسے جزا کے طور پر جنت دی جائے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اسے سزا کے طور پر جہنم دی جائے گی۔ اس بات کا دل سے یقین کرنا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیں اپنے اعمال کی جزا و سزا ملے گی، عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارا عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ مختلف کام لگا دیے ہیں، یہ انہی میں لگے رہتے ہیں اور تمام کام و انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے جو ہم انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ مختلف کام لگائے ہیں، یہ ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کام اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ 4 مشہور یا مقرب فرشتے ہیں۔ ویسے تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 4 مقرب فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ہمارا 5واں عقیدہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ الہامی آسمانی کتابیں اسلام کی 4 مقدس کتابیں ہیں جن پر ہر مسلمان کو ایمان ہے۔ دل سے یہ پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے درج ذیل کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہاں پر آسمانی کتابوں کے بارے میں یا الہامی کتابوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسلام کی 4 مقدس کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل فرمایا، اور اس بات کو دل سے یقین رکھنا، اس پر ایمان لانا اسلام کا 5واں عقیدہ یعنی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ ان 4 اسلامی کتابوں کے نام کیا ہیں، کن انبیاء کرام پر نازل فرمائی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 2 ہے زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ نمبر 3 ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور نمبر 4 ہے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ دنیا میں کوئی نبی یا کوئی رسول تشریف نہیں لائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری رسول ہے اور ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آج عقائد اسلام آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ کچھ اور سیکھنے کے لیے۔
تو جڑے رہیں میری یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101 کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔